بزرگان محترم، آج کی مجلس میں جو موضوع ڈسکس ہوتا ہے اس سے آپ واقف ہی ہیں۔ بعض زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہے، انہی میں ایک زمین ہے یو پی میں کاندھلا کی، جہاں کے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تو ظاہر ہے ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ اور دیگر اکابر۔ تو یہ کاندھلا یہ بڑی زرخیز زمین ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو اسی طرح نامور شعراء بھی ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک شاعر ہے جن کا نام ہے احسان دانش۔ جو موضوع ڈسکس کرنا ہے تو ان کا ایک کلام ہے جو ہمیں ہمارا جو موضوع ہے اس کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو میں شروع میں ان کا کلام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے احسان دانش کے دو شعر جو بڑے معنی خیز ہے اور مجھے بہت پسند ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمیں اوڑھ کے ہم بھی۔ موت کا نقشہ ہے سعد اللہ صاحب، کتنا بہترین کھینچا ہے کہ رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، سو جائیں گے ایک روز زمیں اوڑھ کے ہم بھی، ہے نا۔ ہمارا اوڑھنا کیا ہوگا؟ زمین ہی ہوگی نا۔ زمین کھود کے ہمیں اندر رکھا جائے گا اور ہمارے اوپر کیا ڈالا جائے گا؟ مٹی ڈالی جائے گی، تو وہی ہمارا اوڑھنا ہے۔ دوسرا جو شعر ہے، اللہ کرے کہ پہلے مجھے عمل کی توفیق ہو اس پر، اور اس کے بعد ہم تمام سامعین کو، جس کی بہت ضرورت بھی ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس کا مفہوم اپنے انداز میں احسان دانش نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خو نہ چھوڑیں گے۔ خو یعنی عادت، ہیبٹ۔ بلا سے یعنی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے۔ کیا عادت؟ استغفر اللہ کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، بڑی اچھی بات ہے اگلی۔ ہاں، ہمیشہ بات پوری سنا کرو، کہ ہو سکتا ہے جہاں سبحان اللہ بولنا ہو، الحمدللہ بولنا ہو، وہاں کیا نکل جائے؟ ہاں اچھا ایسا ہے۔ ورنہ وہ آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک مشاعرہ تھا جس میں اکبر الہ آبادی موجود تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، تو وہ پہلا مصرع ایسا تھا کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں ایک صاحب تھے، وہ بھڑک اٹھے، غصے ہو گئے کہ یہ کیا تم نے کہا۔ تو اکبر نے پھر دوسرا مصرع سنایا، تو پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ ہاں بات تو کچھ اور تھی۔ اکبر نے پہلا مصرع یہ کہا تھا، دراصل انہوں نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا تھا، 29واں پارہ
جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے اس سورت کا سورہ تبارک. تو اس کی دوسری آیت، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اکبر نے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پہلا مصرع جیسے ابھی میں نے سنایا تو ویسا ہی تھا، تو انہوں نے پوری بات سنی نہیں وہ بڑے میاں نے. اکبر نے کیا کہا؟ قرآن اس پر شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. قرآن اس پر شاہد ہے کہ خدا حسن سے خوش ہوتا ہے. تو بڑے میاں سمجھے کہ حسن سے عورتوں کا حسن مراد ہے، تو اس لیے وہ بھڑک گئے اور کہاں کہ ایسی بات کر رہے ہو، ایسے مہذب مجلس کے اندر، ایسی مہذب مجلس میں ایسی بات، تب میری طرف دیکھو. وہ صاحب جو بھڑکے وہ پیچھے بیٹھے تھے اکبر کے، تو اکبر نے یوں کیا کہ مگر کس حسن سے؟ حسن عمل سے. ہاں اب اکبر کی باری کہ جب انہوں نے سب کے سامنے ان کو ٹوکا اور یہ کیا، تو اکبر نے پھر ان کی جانب بھی دیکھا کہ مگر کس حسن سے؟ حسن عمل سے، یعنی نیک اعمال، اور وہ بھی اس میں حسن ہو کہ کوانٹیٹی جو ہے وہ اچھی ہو لیکن کوالٹی ہو، تو کوالٹی والا عمل. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہاں کہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو یہاں بھی چودھری صاحب ایسا ہی ہے کہ احسان دانش کہتے ہیں بلا سے کچھ ہو ہم احسان اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہمیشہ بے وفاؤں سے ملیں گے با وفا ہو کر. فاروق بھائی آپ کے منہ سے کچھ نکلا نہیں، نکلنا چاہیے تھا. موڈ میں نہیں ہے فاروق بھائی؟ ہاں تو میں نے آپ کو موڈ میں لانے کے لیے تو جو ہے کچھ اشعار سنا ہے. اب کیا ارشاد؟ وہ تو ارشاد تو ہو چکا. تو بہرحال کیا کہا ہے نورانی بھائی کہ ہمیشہ بے وفاؤں سے ملیں گے با وفا ہو کر، یعنی جو ہم سے رشتہ توڑے گا ہم اس سے بھی رشتہ جوڑیں گے. ہم اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے. وہ کہتے ہیں چاہے ان کی عادت کچھ ہو، لیکن ہم تو رشتہ جوڑنے والے سے بھی رشتہ توڑنے والے سے بھی رشتہ یہ جوڑیں گے. یہ کہا ہے کہ ہم اپنی عادت نہیں بدلیں گے. یہی تو حضور نے فرمایا سلمن قطعک، ہاں کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. لیکن یہ بات اسماعیل بھائی بڑی مشکل ہے، میرے لیے بھی کہنا آسان ہے، ورنہ جو رشتہ ہم سے توڑتا ہے، دکھ درد تکلیف رنج غم یہ دیتا ہے، اس کو معاف کرنا، اس سے اچھا برتاؤ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. دل پر آرے چلتے ہیں تب جا کر یہ کام ہوتا ہے. بہرحال چلے اب وہ مضمون جو ہے وہ یہ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ وہ بے برکت رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، انکمپلیٹ رہتا ہے.
برکت سے خالی ہوتا ہے. تو کوئی اس کا مطلب یوں نہ سمجھے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. نہیں، شریعت نے ہر چیز میں حد بندی رکھی ہے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہر اچھے کام سے پہلے تو بسم اللہ پڑھا جائے گا، ہر کام سے پہلے نہیں. کام دو طرح کے ہوتے ہیں یا تین طرح کے کہہ لے، ایک اچھا کام، ایک برا کام، اور ایک دونوں کے درمیان میں. وہ کیسے، وہ بھی آگے وقت رہا تو آئے گا. تو برے کام سے پہلے، غلط کام سے پہلے، جس کو شریعت نے غلط کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے. جو کام شریعت میں حرام ہے اس سے پہلے معاذ بھائی بسم اللہ پڑھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یاد رکھنا، جو کام حرام ہے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن چلو ہو گیا کبھی یا کوئی کرتا ہے تو بھائی اتنا تو اللہ کا خوف رکھے کہ اللہ کے نام کو غلط جگہ استعمال نہ کرے. ہے نا شبیر چچا؟ کہ غلط جگہ وہ استعمال نہ کرے. اس لیے یاد رکھو، حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے. اور اسی کو بیان کیا ہے احسان دانش نے ایک خاص مقصد سے. چلے لے لیجئے وہ حرام کام کیا ہے. شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے. تو یہ سب کام یہ حرام ہے. اب ایک آدمی، ایک مسلمان جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ حرام ہے، اس سے پہلے اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی کیا کر رہا ہے؟ بے حرمتی کر رہا ہے، بے احترامی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، احکم الحاکمین ہے، شاہوں کا شاہ یعنی شہنشاہ ہے. لیکن لوگ تو جن سے عقیدت ہوتی ہے، اگر ان کی فوٹو یہ غلط جگہ لگ جائے اسے بھی برداشت نہیں کرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس شخصیت کی توہین ہے، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، بے حرمتی ہے. مملکت پاکستان وجود میں آیا، اس میں بہت سے حضرات کی کوشش رہی ہے. گزشتہ مجلس میں آپ کو بتا چکا ہوں سعد اللہ صاحب کہ محمد علی جناح سے پہلے بھی پاکستان کا خواب دو آدمیوں نے دیکھا تھا. اس میں ایک مولوی ہے اور ایک دنیاوی فنون اعلیٰ درجے کا حاصل کیا ہوا شخص. اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. ترقی کرنا ہے تو دینی علوم کے ماہرین بھی ہو اور دنیاوی فنون کے ماہرین بھی ہو. اسی لیے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ بھی وجود میں آئی، جس کے قائم کرنے والے سر سید احمد خان رحمہ اللہ تھے. شروع میں دونوں کے اندر کیا تھا؟ فاصلہ تھا. وہ علماء علی گڑھ مسلم یونیورسٹی والوں کو اپنے مخالف سمجھتے تھے، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں جو تعلیم حاصل کرتے تھے دنیاوی فنون کے ماہرین، وہ ان کو اپنا مخالف تصور کرتے تھے. ایسا تصور تھا. اور دیکھیے، جب تک آدمی مل بیٹھتا نہیں تو اس طرح کے فاصلے اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ اور بڑھتے ہیں. اس لیے ضرورت ہوتی ہے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ایسے وقت پہ. لیکن یہ چیز بدقسمتی سے ہم لوگوں کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے جب بہت کچھ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے.
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اتہاس ہاشم بھائی پڑھ لیجئے، آپ کو یہی نظر آئے گا۔ بہت کچھ ہم اپنا نقصان کرا چکے ہوتے ہیں، تب جا کر پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب شیخ الہند علیہ الرحمہ کو پتا چلا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے، وہاں کے جو فضلاء ہے، وہاں جو دنیاوی فنون حاصل کر رہے ہیں، یہ یہاں سے جو علماء نکلتے ہیں ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی ایسی بات ہے، یہی بات بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے مدارس اور دعوت و تبلیغ والوں میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہیں جو علماء کو اپنے مشن کے خلاف سمجھتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اور یہی حال مدارس والوں کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو کام لے کر چل رہے ہیں تو ان کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اور جس کا نقصان امت کو ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو بھی خیر کا کام ہو رہا ہو اس میں رفیق بنو، فریق نہ بنو۔ اور اگر ہم اپنی ذات سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان پہنچنے اور پہنچانے کا سبب بھی مت بنو۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی فاروق بھائی نہیں ہوتا لوگوں سے۔ آج بھی یہ چیز ہے، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو۔ مدارس میں اور دعوت و تبلیغ کے درمیان میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، اور نہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنے کی صحیح معنی میں کوششیں ہو رہی، نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے نہیں ہو رہی، نہ ادھر سے ہو رہی ہے نہ ادھر سے ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمارے بڑوں کا حال دیکھیے، شیخ الہند علیہ الرحمہ کو پتا چلا، ویسے ہی یہ درمیان میں اسماعیل بھائی بات آ گئی تو کہہ دوں، شیخ الہند کو تو آپ جانتے ہیں کہاں ڈال دیا تھا ڈالنے والوں نے؟ مالٹا جیل میں، ہے نا چودھری صاحب؟ مالٹا جیل میں ڈال دیا تھا، اور شیخ الہند بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، بالکل کچھ نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے، اتنی تکلیف وہاں برداشت کی مالٹا کی جیل میں۔ اللہ کا بندہ جب مالٹا کی جیل سے نکل کر آیا، مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم، فرسٹ اسٹوڈنٹ، حضرت کو لایا گیا، حضرت نے کی تقریر ہوئی جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر آئے، بڑا مجمع ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے آپ سے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، مالٹا کی جیل سے میں 2 سبق سیکھ کر اور آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بس 2 باتیں مجھے بیان کرنی ہے۔ لوگ ہماتن متوجہ ہو گئے نورانی بھائی کہ حضرت کیا فرمائیں گے، جسم میں طاقت نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ایک دم لاغر نحیف کمزور ہو چکے ہیں۔ فرمایا 2 سبق میں یہ لے کر آیا ہوں، اگر امت کو ترقی کرنی ہے تو پھر ان 2 چیزوں پر بطور خاص دھیان دینا ہوگا۔ پہلی چیز حضرت نے فرمائی کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، اور حضرت نے فرمایا دوسرے نمبر پر کہ قرآن پڑھتے بھی سیکھنا ہے، اور ہر مسجد میں درس قرآن شروع کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ ہر مسجد میں درس قرآن شروع کیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی ہوتے ہیں، حضرت شیخ الہند کا یہ ملفوظ انہوں نے اپنی کتاب وحدت امت
اور دیگر جگہ بھی بیان کیا ہے، اور حضرت بھی یہ مشن لے کر اٹھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مملکت پاکستان وجود میں آیا، ریڈیو پاکستان سے اب مسجد کے اندر تقریر ہوگی تو چند احباب سنیں گے۔ پہلے تو آج جو نظام ہے یہ لائیو اسٹریمنگ ہے، یا ہمارے گھروں کے اندر ریسیور ہے، تو میری یہ آواز ہو سکتا ہے کہ گھر کی عورتیں اور مرد بھی سن رہے ہو، لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، بہت دور تک آواز نہیں جاتی تھی۔ حضرت نے جو پلیٹ فارم چنا کہ وہی بات کہ شیخ الہند علیہ الرحمہ کی بات پر عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہے وہ کام کر کے بتانا تھا، تو حضرت نے وہ پلیٹ فارم چنا ریڈیو پاکستان، کہ ریڈیو پاکستان سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ درس قرآن دیتے تھے۔ یہ ہماری مسجد کا جو کمرہ ہے جس میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے، اس میں بھی یہ جو کتاب کا نام میں لے رہا ہوں تفسیر کا وہ موجود ہے، اور جو بھی علماء مطالعے کا ان کو ذوق ہوگا ان کے گھر میں یہ کتاب ضرور ہوگی۔ ہمارے اسماعیل بھائی کے گھر میں بھی ان کے بیٹے کے پاس ہوگی۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر معارف القرآن۔ یہ وہی تفسیر ہے کہ جو ریڈیو پاکستان سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی نشر ہوئی، اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا۔ تو ایک سبق یہ دیا کہ درس قرآن، علامہ اقبال علیہ الرحمہ انہوں نے یہی بات کہی ہے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں فاروق بھائی کہ درس قرآن اگر زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، اقبال کہہ رہے ہیں درس قرآن اگر زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ کیا خوب تصویر کشی کی ہے کہ درس قرآن اگر زمانے نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا۔ اور فارسی زبان میں حافظ امتیاز آپ سمجھیں گے شاید کہ وہ کہتے ہیں، گر اقبال کہتے ہیں، فارسی میں بھی ان کے یہ بات یاد رکھنا، اقبال کا کلام اردو سے زیادہ فارسی میں ہے، ہاں فارسی زبان کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اشفاق بھائی، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یہ فرمایا کہ اگر تم صحیح معنی میں مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کا دامن پکڑے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ وہ تم کو پکڑنا پڑے گا، اور پکڑنے میں سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، لیکن ہم برکت والی کتاب جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم کتنا مفہوم قرآن کریم، میں خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں کتنا جانتا ہوں۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال تو پہلا سبق یہ دیا۔ دوسرا سبق شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے جتنے جھگڑے ہیں اب تک چل رہے ہیں یا آئندہ اللہ نہ کرے ہو، اسے پولیس تھانے میں کورٹ کچہری میں لے جانے کے بجائے مسلمان اپنی ایک تنظیم ایسی جو ہے وہ شروع کرے کہ ان کے جھگڑے مسلمان آپس میں خود نمٹائے۔ انڈیا میں بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے، احمد آباد میں بھی ہے، ہماری طرف بھی ہے، گجرات میں تو کم ہے، کہ بھائی یہاں اپنے جھگڑے لے کر آؤ۔ آپ ڈابل جا سکتے ہیں اس سلسلے میں، ڈابل والے دارالفتہ یہ کام ہوتا تھا، اب مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں آ کر اپنے جھگڑے جو ہیں وہ نمٹائے جائے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ دو کام ہوں گے تو مسلمان ترقی کریں گے۔ اصلی بات یہ سنانی تھی۔ اب حضرت نے خود اس پہ عمل کیا کہ یہ آپس میں تصور کہ یہ ہمارے مخالف یہ سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے مخالف، دیوبند والے سمجھتے ہیں کہ علی گڑھ ہمارے مخالف ہے، علی گڑھ والے سمجھتے ہیں کہ دیوبند والے ہمارے مخالف ہے۔ حضرات بالکل کمزور ہو چکے ہیں،
نہیں لاغر دبلے ہو چکے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے ایسے. حضرت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے علی گڑھ جانا ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ دیکھیے خود شروعات کی چودھری صاحب. انتظار نہیں کیا کہ علی گڑھ والے پہل کریں، دیوبند والوں نے پہل کی، علماء نے پہل کی، اور بات یہاں آ کر بھی ہماری بگڑتی ہے. لوگ معاملے کو سلجھانا تو چاہتے ہیں لیکن توقع یہ رکھتے ہیں ہم کیوں جائیں، پہل ہم کیوں کریں. ہیں ان کو آنا ہوگا، وہ آئے ہماری طرف، وہ پیشکش کرے. عاصم بھائی اسی میں جھگڑے نہیں نمٹتے، خاندانوں کے بھی، معاشرے کے، سماج کے، مسجد کے، مدرسے کے، یتیم خانوں کے، یہ سب جھگڑے آپس میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بھی. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، پہل وہ کرے. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کر لینے میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. تو صلح اس میں پہل تو جو ہے وہ کرنی پڑے گی، لیکن آدمی پہل نہیں کرتا. بہرحال حضرت کو کس حالت میں لے جایا گیا ہے پتہ ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ویلچر نہیں، ہسپتال میں جو ایمرجنسی میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لیٹا ہے، ہاں اسٹریچر، جی اس کے اوپر. کیوں؟ حضرت ایک دم کمزور ہو چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، ویل چیئر بھی نہیں ہے. فاروق بھائی کیا فرمایا؟ اسٹریچر. ہاں اس کے اوپر حضرت کو سلایا گیا اور حضرت نے فرمایا مجھے اسی حال میں علی گڑھ لے جاؤ. مجھے آپس کے اندر یہ جو غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھ رہے ہیں، مجھے ان آپس کی دوریوں کو بانٹنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ آج بھی یہ بات ہے، پڑھے لکھے لوگ علماء سے قریب نہیں ہوتے اور علماء پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے سے قریب نہیں کرتے. علماء کے دماغوں میں یہ بیٹھا ہے کہ ان کے چہرے پہ تو داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، یہ تو دنیاوی فنون حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ تو ماڈرن ٹائپ جو ہیں نظر آتے ہیں. اور یہ جو دنیاوی فنون حاصل کیے ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کو کیا آتا ہے، یہ یا تو آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی کرتے ہیں. فاروق بھائی کہ یا تو یہ آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا پھر زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں. معاذ بھائی کہ بھئی یہ تو بس یہی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کو بدھو سمجھتے ہیں اور یہ ان کو اسلام کے مخالف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. تو بس یہی حال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے پاکستان کا خواب، ایک طرف علمی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک مسلمانوں کا ملک یہ وجود میں آنا چاہیے. اور ادھر علامہ اقبال علیہ الرحمہ جو یہی برطانیہ کے اندر اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، ہاں تو وہاں کے جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے یہ خواب ہے. لیکن یہ دونوں خواب شرمندہ تعبیر ہو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کیا ہو گئے؟ پیارے ہو گئے. یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کی جو ہے وہ سوچ تھی. پھر یہ محمد علی جناح بعد میں جو ہے، اور ایسا بھی کتابوں میں لکھا ہے، یہ بھی تاریخ ہے کہ کوئی بڑا کام آدمی کرتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی عام طور پہ بہت شارٹ ہوتی ہے، وہ بہت جلد دنیا سے چلا جاتا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی پیش تھے محمد علی جناح مرحوم کے ساتھ. سب سے پہلے کراچی کے اندر، پہلے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد نہیں کراچی تھا، وہاں پر پرچم کشائی سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی. یہ دونوں محمد علی جناح مرحوم اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جلد پاکستان وجود میں آئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا. یہی تاریخ جو ہے وہ بتاتی ہے.
بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خواب تھا محمد علی جناح کا، یہ دماغ سے نکال دیجیے. ان کے سامنے تو ایک نقشہ بنایا تیار تھا، اس پہ انہوں نے عمل کیا ہے. یہ دراصل خواب کس نے دیکھا تھا پہلے؟ یہ دو جو نام میں نے لیے ہیں انہوں نے جو ہے وہ دیکھا تھا. بہرحال تو میں نے کہا نا کہ وہ بڑے لوگوں کی عظمت ہوتی ہے، دل میں احترام ہوتا ہے. اب کیا ہوا، پاکستان کی حکومت نے ان کی جو کرنسی ہے پاکستان کی، جو روپیہ ہے، اس کے اوپر محمد علی جناح مرحوم کی تصویر چھاپی، تصویر کو چھاپا. اب لوگوں میں شور ہو گیا، علماء میں بھی، جو تاجر حضرات تھے ان میں بھی، جو شعراء تھے ان میں بھی، سب نے یہ تصور کیا کہ نوٹ پر تصویر چھاپنا محمد علی جناح کی، یہ ان کی بے حرمتی ہے، ان کی بے عزتی ہے، ان کی بے ادبی ہے اور ان کی توہین ہے. احسان دانش بڑے شخص تھے، پاکستان وجود میں آنے کے بعد پاکستان تشریف لے گئے تھے. انہوں نے ایک لمبا چوڑا کلام لکھا اس پر کہ اور اخبار میں شائع کیا، میگزین کے اندر اس کو چھاپا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے اور اس کی مخالفت کرے کہ آئندہ جو نوٹ چھپے اس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وائی؟ ریزن کیا ہے؟ یہ کیسے ان کی توہین ہوگی؟ کیسے محمد علی جناح کی وہ بے حرمتی ہوگی، بے احترامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، بے وقاتی ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تو فاروق بھائی اب سنیے، آپ نے کہا تھا نا ارشاد ہیں، تو اب ارشاد اب آپ سنیں اور ہمارا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. جب محمد علی جناح مرحوم ان کی تصویر ایسے کاموں کے لیے اس کرنسی کو آپس میں تبادلہ کیا جائے، اس کو بے حرمتی تصور کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق و مالک ہے. ان کے نام کو حرام کام سے پہلے لینا حافظ صاحب، کیسے بے حرمتی نہیں ہوگی، کیسے بے ادبی اور بے عزتی نہیں ہوگی. احسان دانش کا کلام سنا کر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سنیے، انہوں نے لکھا اور اس پہ آپ غور کرنا، خالی سننا مت بلکہ غور بھی کرنا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ احسان دانش نے کیوں مخالفت کی. محمد علی جناح مرحوم کی بے عزتی کیسے ہے، بے حرمتی کیسے ہیں، بے احترامی کیسے ہیں، بے وقاتی کیسے ہیں، بے ادبی کیسے ہیں، توہین کیسے ہیں. سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل انہوں نے جو کہا تو ایک درجے میں بات ان کی صحیح ہے. انہوں نے لکھا، دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر. نوٹ پہ تصویر چھاپی، دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر. قائد اعظم کی تصویر ہے 100 کے نوٹ پر، 100 کے نوٹ پر چھپی تھی پہلے قائد اعظم کی. آگے لکھتے ہیں وہ، ذہن بھٹکا ہے یہ کس کا، یہ ستم کس نے کیا. ذہن بھٹکا ہے کس کا، یہ ستم کس نے کیا. میری خوش طبعی میں شامل زہر غم کس نے کیا. آگے وہ کہتے ہیں، اب غور کرنا، مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی. مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی. کیا اسی تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی. مان لو کہ اس پہ تصویر ہے تو تصور کر لو. تو وہ کہتے ہیں مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی، کیا اسی تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی. تو کیسے بے حرمتی ہوئی، سمجھ آیا؟ تصویر کس کی چھپی ہے؟ محمد علی جناح کی. اب دیا کس میں جا رہا ہے؟ حرام کام میں، رشوت کے لیے. تو یہ بے حرمتی ہوئی نا ایک درجے میں ان کی بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی. وہ آگے لکھتے ہیں، دل لرز اٹھے نہ کیوں
اس خواب کی تعبیر سے، دل لرز اٹھے نہ کیوں اس خواب کی تعبیر سے، رات دن اسمگلنگ بھی ہوگی اسی تصویر سے۔ اب اسمگلنگ ہو اس تصویر سے تو اب ایسے موقع پر اس کو استعمال کرنا معاذ بھائی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ ایک معنی، ہاں ایک معنی کے اندر وہ بے حرمتی ہے اور وہ بے عزتی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب، کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب کہ اسی تصویر سے جا کر خریدیں گے شراب، کہ شراب پیئیں گے تو تصویر کس کی دی جا رہی؟ محمد علی زینہ کی، تو یہ بے حرمتی ہوئی نا، بے عزتی ہوئی نا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنویر سے، لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنویر سے، ملک بھر میں کیا جوا ہوگا اسی تصویر سے، کہ لوگ جوا بھی کھیلیں گے تو اسی تصویر سے جو ہے وہ کھیلیں گے۔ دو مصرے ہیں پھر ان کا کلام ختم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کلمہ گو، کلمہ گو کیا یوں بھی لوٹیں گے میرا صبر و قرار، ایمان والے کلمہ گو کیا یوں بھی لوٹیں گے میرا صبر و قرار، اسی تصویر سے ہوگا چکلوں میں کاروبار۔ چکلا جانتے ہیں نا؟ ہاں، کہ اسی تصویر سے ہوگا چکلوں میں کاروبار۔ آخری مصرع ہے وہ کہتے ہیں نوٹ پر تصویر دانش، شاعر عام طور پہ آخری جو مصرع ہوتا ہے اور کبھی اس سے پہلے بھی تو اپنا جو تخلص ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو ان کا تخلص دانش، نام ہے احسان، تو وہ کہتے ہیں کہ نوٹ پر دانش، نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے بھی جائز نہیں، یوں کہتے ہیں کہ نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے، یہ جناب قائد اعظم کی کھلی توہین ہے، کہ یہ سب حرام کام اور نامناسب کام ہوں گے اور تصویر کس کی ہوگی؟ اور جب آدمی اس طرح سے تصویر استعمال کرے گا تو دل کے اندر جو وقار، جو عزت، جو عظمت، جو احترام ہونا چاہیے، جو ادب ہونا چاہیے، وہ پھر باقی نہیں رہتا۔ بس اب خلاصہ آخری بات، جب ایسے حرام اور نامناسب کام سے پہلے قائد اعظم کی تصویر، اس کو بے حرمتی اور توہین تصور کیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ احکم الحاکمین، شاہوں کا شاہ، شہنشاہ، خالق و مالک، خالق کائنات، اگر ان کا نام ہم حرام کام سے پہلے لے، کوئی مسلمان جو ہے حرام کام سے پہلے لے، اللہ بچائے، تو کیا یہ بے ادبی اور اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے منع کیا۔ اس لیے یاد رکھو کہ ایسے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی آخری بات یہاں تک احترام کیا کہ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں اور میں نے دیکھا دور سے کہ اشفاق بھائی آتا ہے موٹی داڑھی لینے کہ دیندار آدمی ہیں، تو اب میں سوچوں کہ بوٹل میں کتنا اتاروانا، تو جو انہیں لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ یعنی کیا شروع کر دے ہیں معاذ بھائی؟ ذکر جو ہے وہ شروع کر دے۔ کیوں؟ اس کو کس میں اتارنا ہے؟ بوتل میں اتارنا ہے نا، تاکہ وہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت ہے۔ اور فقہا نے لکھا کہ کوئی باڈی گارڈ ہے، رکھوالی کرنے والا ہے، رات میں رکھوالی کر رہا ہے اور باس آ گیا ہے، اس نے دیکھا کہ باس آ گیا اور واقعی میں سو رہا تھا،
لیکن بتانے کے لیے کہ باس نہ سمجھے تو جیسے ہی وہ آنکھ کھلی دیکھا سبحان اللہ الحمدللہ، فقہا نے لکھا مکروہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالی کے نام کا اس نے غلط نیت سے استعمال کیا، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس لیے یاد رکھو ہم بھی بعض مرتبہ جانے انجانے میں ایسا کام کر جاتے ہیں. اللہ رب العزت میری بھی اور آپ کی بھی جو ہیں وہ حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.